حسین والو سنو اے حسین والو سنو حسین والو سنو اے حسین والو سنو حسین والو سنو اے حسین والو سنو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو پڑھو نماز تو تہذیب کربلا مانگو خدا سے مقصد شبیر سے وفا مانگو جو حر بناتی ہے وہ نعمت عزا مانگو امام عصر کی آنے کی تم دعا مانگو دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو صلوات پر محمد صلی علی محمد وآل محمد قدم قدم پہ جو خود کو گرا رہے ہے حسین قدم قدم پہ جو خود کو گرا رہے ہے حسین حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہے حسین غریب کہتے ہیں کس کو غریب کہتے ہیں کس کو بتا رہے ہیں حسین حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین خدایا دیکھے نہ فروا ستم کا یہ منظر ہزار ٹکڑوں میں بکھرا ہے گل بدن کہہ کر ابا کو اپنی زمیں پر ابا کو اپنی زمیں پر بچھا رہے ہیں حسین حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین میں تجھ کو ڈھونڈنے جاؤں کہاں بتا قاسم کہاں کہاں سے اٹھاؤں
بدن تیرا قاسم، ہر ایک قدم پہ نظر کو، ہر ایک قدم پہ نظر کو جھکا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، غریب کہتے ہیں کس کو بتا رہے ہیں حسین، حسن کے لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین۔ صلوات محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، واستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين۔ دعائے سلامتی امام زمان۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ورزقك طوعه وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات اکرام قدر، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 83 کا ایک ٹکڑا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختصر سی گفتگو ہے۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ کے اندر انسانوں کو ایک مہربانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر یہ مہربانی
خدا نے تم پر نہ کی ہوتی. آیت کے جملے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا یہ فضل تم پر نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ کا یہ فضل تم پر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے کہ جو شیطان کی پیروی کرنے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے. یعنی اللہ نے تم پر یہ مہربانی کی، یہ رحمت کی، تو تم شیطان کی پیروی سے بچ گئے، ورنہ اکثریت شیطان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی. سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے اندر دو الفاظ استعمال ہوئے، دو ورڈز استعمال ہوئے. ایک ورڈ ہے فضل اور ایک ورڈ ہے رحمت. فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضل کا اگر سادی سی زبان میں معنی سمجھانا چاہوں تو فضل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن خدا نے تمہیں دیا. اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کے جملے ہیں کہ الہی لا تعاملنا بعدلک وتعاملنا بفضلک، اے پروردگار ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ مت رکھنا. یعنی اگر تو عدل کرنے گیا تو پھر ہم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا. یہ اہل بیت کی دعاؤں کے جملے ہیں. ہماری عادت ہے نا کہ ہم نے تو جنت کو اپنا مثال کے طور پر سارا کا سارا ہم نے کہا جنت تو ہماری ہی ہے. جو جنت کے مالک ہیں وہ یہ جملے کہہ رہے ہیں. جن کے پاس جنت کا اختیار ہے وہ کیا جملے کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار جب معاملہ کرنا ہمارے ساتھ عدل سے مت کرنا، کیونکہ جب تو عدل سے فیصلہ کرے گا تو کوئی بھی اس قابل نہیں ہوگا، کسی کی عبادت اس لائق نہیں ہوگی کہ وہ جنت تک پہنچ سکے. لیکن تو نے اگر اپنے فضل سے معاملہ کیا مہربانی کرتے ہوئے تو پھر یقیناً ہم میں سے ہر کوئی جنت کا حقدار بن جائے گا. تو فضل کے معنی کیا ہے؟ فضل کا مطلب وہ چیز کہ جو تم حق نہیں رکھتے تھے لیکن پروردگار عالم نے تمہیں دے دی، عطا کر دی. رحمت کا مطلب کہ پروردگار عالم نے تم پر رحم کیا اور اپنے صاحبان میں تمہیں لے لیا، تم پر مہربانی کر دی. اب سب سے پہلے اس معنی کے ساتھ آیت کو دوبارہ سنیے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر پروردگار عالم کا فضل تم پر نہ ہوتا، یہ جو تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اگر خدا تمہیں وہ نہ دیتا اور رحمت تمہیں نہ دیتا تو تم شیطان کی پیروی کرنے والے بن جاتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس فضل کی بات ہو رہی ہے، کون سی مہربانی کی بات ہو رہی ہے، کون سی رحمت کی بات ہو رہی ہے؟ آئیے چھٹے امام کے پاس چلتے ہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. سامنے ایک شخص آتا ہے، مولا سے کہتا ہے مولا یہ آیہ قرآنی ہے، یہ کس فضل کی بات ہو رہی ہے، کس رحمت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ ہمیں بتائیے کہ کون سا فضل ہے، کون سی مہربانی ہے کہ جس کا تذکرہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر رحمت کا لفظ استعمال کیا رسول خدا کے لیے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر رحمت کا لفظ استعمال کیا رسول خدا کے لیے. کس مقام پر؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو بھیجا رحمت بنا کر عالمین کے لیے. امام فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر رحمت سے مراد رسول خدا کی ذات ہے. اس آیت میں رحمت سے مراد رسول خدا کی ذات ہے. پھر کہا مولا فضل سے کیا مراد ہے؟ کہ فضل سے مراد ہمارے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فضل اور رحمت دونوں سمجھ میں آ گیا. اب دو جملے اور سنیے. پہلا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فضل کا مطلب وہ چیز جو تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے اور خدا نے تمہیں دے دی. محبت علی ابن ابی طالب تمہارا حق نہیں تھا. محبت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب تمہاری جاگیر نہیں تھی.
خدا نے مہربانی کی، خدا نے تم پر فضل کیا کہ تمہیں علی ابن ابی طالب کی محبت دی. ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے اعمال کو دیکھ کر سوال کریں، کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کی محبت مجھے ملے؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ علی ابن ابی طالب کی محبت مجھے ملے؟ یاد رکھیے خدا نے ہر کسی کو یہ محبت نہیں دی ہے. ہمارے یہاں جو جملہ کہا جاتا ہے نا بایولوجیکل شیعہ، یعنی وہ کہ جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے شیعہ ہیں. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ خدا نے اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں ماں نے علی کرنا سکھایا. کسی اور گھر میں پیدا ہوتے شاید کبھی علی تک نہیں پہنچ پاتے. یہ فضل پروردگار ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں علی ابن ابی طالب کی محبت پر پیدا کیا، تمہیں اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں پر ماں نے تمہیں علی علی کرنا سکھایا. فضل ہے. پھر عرض کر دوں، حق نہیں رکھتے تھے، ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن خدا نے تمہیں علی ابن ابی طالب کی محبت سکھائی. اب آیت کا ترجمہ دوبارہ کیجیے. معنی کرتے جا رہا ہوں، آیت کے ترجمے کو اور وضاحت کے ساتھ پیش کرتا جا رہا ہوں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر پروردگار عالم نے تمہیں علی نہ دیا ہوتا، اگر پروردگار عالم نے تمہیں رسول خدا نہ دیے ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے اکثر شیطان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے. یعنی خود سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آیے قرآنی شیطان کسے کہہ رہی ہے، فضل پروردگار کسے کہہ رہی ہے. اگر علی تمہیں نہ ملتے، رسول تمہیں نہ ملتے، تو پھر ان کے پیچھے جاتے کہ جو شیطان تھے یا شیطان کی مانند تھے. یہ فضل پروردگار ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ جوڑ کر رکھا. اور یاد رکھیے کردار امیر المؤمنین یہ اتنی کمال کی کیفیت ہے کہ اگر انسان اہل بیت علیہ السلام سے سیکھنا چاہے، لینا چاہے، اپنی زندگی بنا سکتا ہے. اور یہ فضل پروردگار ہے. خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ پروردگار عالم نے آپ کو امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ جوڑ کر رکھا. یہاں جو بیٹھ کر آپ ذکر علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں، عبادت ہے. صرف پڑھنا عبادت نہیں، سننا بھی عبادت ہے. روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں، بڑی عجیب روایتیں. روایت کے جملے کہ اگر کوئی ذکر علی ابن ابی طالب کر رہا ہے، جو زبان سے گناہ ہوں گے خدا معاف کر دے گا. اگر کوئی ذکر کر رہا ہے، اب کہیں گے یہ تو ساری کی ساری خصوصیات مولوی لوگ لے گئے یا نوحہ پڑھنے والے لوگ لے گئے کہ علی کا ذکر کیا، اپنے گناہ تو معاف کروا لیے، ہمیں کیا ملا بھائی؟ روایت نے کہا نہیں، تمہارے لیے بھی موجود ہے. جو کانوں سے ذکر علی ابن ابی طالب کو سنے وہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو کانوں سے کیے ہیں. جو آنکھوں سے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو لکھا ہوا دیکھے، جب تک وہ تحریر باقی ہے، جب تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. یعنی ہر کیفیت کے اندر پروردگار عالم نے ذکر علی ابن ابی طالب کی برکتوں کو تمہارے ساتھ جوڑا ہے. فرشتے آسمان پر پرواز کرتے ہیں، روایت کے جملے، فرشتے آسمان پر پرواز کرتے ہیں، زمین پر دیکھتے ہیں کہ ذکر علی ابن ابی طالب ہو رہا ہے. کوئی بیٹھ کر علی علی کر رہا ہے یا علی کے نام کی مجلس پڑھی جا رہی ہے. ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ حالات سازگار تو نہیں ہیں، حالات بڑے سخت ہیں، مشکل ہیں، پھر بھی یہ لوگ خوف نہیں کھاتے، پھر بھی یہ بیٹھ کر علی علی کر رہے ہیں. اور واقعاً اگر دیکھا جائے تو علی کے چاہنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تو نہیں ہے جتنی مخالفین کی تعداد ہے، پھر بھی یہ بیٹھ کر علی علی کر رہے ہیں. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل پروردگار، سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت ہے، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں. یہ فضل پروردگار ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیا کرتا ہے. یعنی ذکر علی ابن ابی طالب وہ فضل پروردگار ہے کہ جو خدا نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے. خدا کا شکر ادا کرو، ہر مرحلے پر خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے امیر المومنین کی ذات کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، ذکر علی ابن ابی طالب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. یہ مجلس، یہ محفل، یہ ذکر، اس کی اپنی برکتیں ہیں. اس ایک مجلس کے اندر آپ کو وہ ثواب مل رہے ہیں جو جنت کا حقدار بنا دیا کرتے ہیں. اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فجر کا وقت ہے. فجر کے بعد رسول اللہ بیٹھتے ہیں اپنے صحابیوں کے درمیان. صحابی رسول اللہ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب میں جناب جعفر طیار کو دیکھا. جناب جعفر طیار مولا کائنات کے بڑے بھائی کہ جن کو پروردگار عالم نے جنت میں پر عطا کی. طیار کا مطلب پرواز کرنے والے. میں نے خواب میں جناب جعفر طیار کو دیکھا. میں نے جناب حمزہ سید الشہداء، امام حسین سے پہلے اگر کسی کا لقب سید الشہداء تھا تو وہ جناب حمزہ رسول کے چچا کا لقب تھا. میں نے ان کو دیکھا کہ بڑے خوش ہیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کبھی ان کے سامنے کھجوریں لا کے رکھی جاتی ہیں وہ کھاتے ہیں، کبھی بہترین قسم کے انگور لا کے رکھے جاتے ہیں وہ کھاتے ہیں. رسول اللہ فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جنت میں کون سی چیزیں تمہیں لے کر پہنچی، یعنی کون سی چیزیں جس کی وجہ سے تم جنت میں پہنچ گئے. تو 3 چیزوں کا تذکرہ ان 2 ہستیوں نے کیا. ابھی رسول اللہ کی روایت ہے، رسول اللہ کا خواب حجت ہے، میرا اور آپ کا خواب حجت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم اپنے خوابوں کی تعبیر لے کر پیچھے چلتے ہیں مولوی کے. اور خواب میں وہ آئے، وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے. مولانا صاحب تعبیر کیا ہے؟ مولوی کو بھی کچھ نہیں پتا. یاد رکھیے یہ الگ علم ہے. پروردگار عالم نے کسی کو یہ علم عطا کیا، جناب یوسف کو عطا کیا تھا، انہوں نے تعبیر بتا دی تھی. نہ کسی مولوی کو پریشان کریں نہ خود پریشان ہو. سمپل سا نسخہ دے رہا ہوں، نسخے پر عمل کر لیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بری چیز دیکھیے، اچھا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے والد تھے باغیوں کے خواب میں آئے تو خوش تھے، میرے خواب میں آئے تو بڑے غصے میں تھے. میں نے کہا بھائی آپ نے کچھ کیا تھا ان کے ساتھ؟ استغفار کریں جا کے خدا کی بارگاہ میں. اب وہ کیوں خوش تھے یا کیوں مثال کے طور پر غصے میں تھے مجھے کیسے پتا ہوگا بھائی؟ اول تو یہ علم میرے پاس نہیں ہے، اور نہ مجھے جو چیز نہیں آتی ہو میں اس کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہوں، الٹی سیدھی باتیں بتاتا رہوں. یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے. خدا را بچیے ایسی چیزوں سے. نسخہ دے رہا ہوں. علماء بیان فرماتے ہیں روایتوں کے اندر اس طرح سے کہ جب بھی کبھی خواب دیکھو، یا خواب اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اگر اچھا ہو تو بھی صدقہ دے دو، برا ہو تو بھی صدقہ دے دو. کیا فائدہ ہوگا؟ روایت کے جملے، اگر برا ہوگا اس کا کوئی امپیکٹ برا ہوگا، برائی ٹل جائے گی صدقے کی برکت سے. اور اگر کوئی اچھائی ہوگی تو وہ اچھائی تم تک پہنچ جائے گی صدقے کی برکت سے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر. آپ جا کر تھیوریز کو پڑھیں دنیا کی تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان جب رات کو سونے سے پہلے جو چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے نا، خواب میں وہ آتی ہیں. بیوی سے جھگڑا کر کے سو رہے ہوں گے، آدھا ہوا ہوگا کمپلیٹ خواب میں ہو جائے گا. اچھا اپنے مطلب کا رزلٹ ملے گا، جاگنے کے بعد نہیں ملے گا. خواب میں اپنے مطلب کا رزلٹ مل جائے گا، جاگتے ہوئے تو وہی ہوگا پھر جو ہونا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے. تھیوریز ہیں دنیا کے اندر کہ آپ جن چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں یا آپ کی زندگی کے اندر جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، خواب بھی اسی طرح کے آتے ہیں. جن چیزوں کے بارے میں آپ بار بار سوچتے ہیں، بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو خواب آتے ہیں. اب اس خواب کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ذہن میں رکھیے گا. نہ اس کی تعبیر کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. صدقہ دے دیجئے. پروردگار عالم کی قدرت ہر قسم کی کیفیت سے بالاتر ہے. وہم کے اندر، مختلف قسم کے ایلوژنس کے اندر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. خواب اگر کسی کا حجت ہے تو وہ نبی خدا کا حجت ہے. رسول خدا نے خواب میں دیکھا، کہا یہ مقام کیسے ملا، جنت کیسے ملی؟ جواب ملا کہ 3 کام ایسے تھے جو ہم نے کیے جس کا اثر ہم نے یہاں پر دیکھا. کہا کون سا کام؟ کہا سب سے پہلا کام پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، سقائی کرنے کا کام. یعنی انسان اگر پانی پلا رہا ہے کسی کو، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. پروردگار عالم نے اس کام کی وجہ سے جنت میں داخل کر دینا ہے.
اچھا دوسرا کام کیا ہے؟ کہ دوسرا یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنے کا ثواب بہت زیادہ دیکھا ہم. تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو رسول اللہ پر درود بھیجو. کہ تیسرا کام، کہ تیسرا ہم نے دیکھا کہ علی کی محبت جنت تک پہنچانے والی ہے. اب ویسے تو 3 الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ فرش عزا پر آ جائیں تو آپ کو تینوں چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے مل جایا کرتی ہیں. یعنی آپ روایت کو غور کیجئے اور فرش عزا سے ملائیے اسے. ویسے دیکھیں گے 3 الگ الگ چیزیں. پانی پلانا ایک الگ بات ہے، رسول پر درود پڑھنا ایک الگ بات، علی کی محبت الگ بات. لیکن جب مجلس عزا میں آتے ہو پانی کی سبیلیں بھی مل جایا کرتی ہیں، رسول اللہ پر درود بھی مل جایا کرتا ہے اور علی کی محبت بھی مل جایا کرتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو پروردگار عالم نے ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں یہ فرش عزا کی برکت نصیب فرمائی. یہ تربیت کا ایک مقام ہے، یہاں پر آئیں کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں، کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں. یاد رکھیے فضائل اہل بیت علیہم السلام تربیت سے خالی نہیں ہے. یہاں پر آ کر صرف نعرہ لگانا ثواب اس کا بھی ہے، انکار نہیں کر رہا میں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فضائل کی مخالفت کر رہا ہوں، ثواب اس کا بھی ہے. لیکن جب یہاں آئے ہو تو علی کی زندگی سے بھی تو کچھ سیکھ کر جاؤ. کردار علی ابن ابی طالب کیا ہے، مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے. یاد رکھیے علی ابن ابی طالب نے ایتھکس کو، اخلاقیات کو اتنا بلند رکھا کہ علی کے کمالات اتنے زیادہ تھے. تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ میدان جنگ میں کہ جہاں پر انسان جاتا ہے مارنے کے لیے، لیکن علی کی ایتھکس وہاں پر بھی نظر آتی تھی. اب آپ کہیں گے میدان جنگ میں کون سی اخلاقیات، میدان جنگ کے اندر کون سی ایتھکس ہوتی ہے؟ اب سنیے علی ابن ابی طالب کی میدان جنگ میں ایتھکس کیا تھی، اخلاقیات کیا تھی. علی ابن ابی طالب جنگ میں کبھی بھی پہل نہیں کرتا تھا. لوگوں کو جا کر کہتا تھا اسلام لے کر آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، تلوار سے بچ جاؤ. ایسا نہیں کہ جا کے فوراً تلوار چلا دی. یعنی آپ جا کر روایتوں کو پڑھیے، روایتوں میں جملہ ملے گا، مولا کائنات جاتے تھے آپشنز دیا کرتے تھے. تمہارے پاس مثلاً 2 آپشن ہیں، یا اسلام لے آؤ یا میدان چھوڑ کر چلے جاؤ. اگر میدان میں کھڑے بھی رہو گے، اسلام بھی نہیں لاؤ گے، تو پھر علی کی تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تیسرا آپشن علی کی تلوار کا مقابلہ. ایتھکس ہیں، اخلاقیات ہیں. دوسرا، علی ابن ابی طالب نے کبھی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا. سب سے پہلی بات، علی کبھی جنگ سے بھاگا نہیں اور کبھی کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا. آپ جا کر تاریخ میں پڑھیے، جو دوسروں کی جنگ کی ایتھکس تھی وہ کیا تھی؟ بچنے کے لیے اپنی شرمگاہ تک کو ظاہر کر دیا کرتے تھے. جا کے تاریخ میں پڑھیے. مثال کے طور پر کپڑے کھول دیا کرتے تھے، سامنے والا اگر غیرت مند ہوگا تو اپنی نظریں ہٹا لے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، انہیں بچنے کا موقع مل جائے گا. علی ابن ابی طالب کی ایتھکس کیا ہیں؟ سب سے پہلے جنگ میں پہل نہیں کیا کرتے تھے، پیچھا نہیں کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ علی کے ہاتھ سے قتل ہونے والے لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ علی کی تلوار سے قتل ہوئے. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں آپ کو باقاعدہ جملے ملیں گے. جو بڑے بڑے سورما واصل جہنم ہوئے تو بعد میں ان کے خانوادے فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے بھائی کو مارنے والا کوئی اور نہیں تھا، علی ابن ابی طالب تھا. یہ علی کی ایتھکس تھی. اور ایتھکس فقط یہاں نہیں تھی علی ابن ابی طالب کی، علی نے ہمیں چیزیں سکھائی بھی. علی نے بتایا زندگی گزارنا ہے کس طریقے سے. اب علی کی ایتھکس دیکھیے. روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت پہ ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا 3 سوالات لے کر آیا ہوں.
کہا اچھا کون سے سوالات ہیں؟ کہنے لگا مولا میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سوالات پوچھے، اور جب میں نے سوالات پوچھے تو ہر کسی کا ایک ہی جواب آیا، میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کا جواب کیا ہے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مولا میرا سوال یہ ہے کہ سب سے بہترین دن کون سا دن ہے؟ ایام ہفتے کے ایام میں سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ کون سا دن ہونا چاہیے؟ بڑا مشہور ہے جمعے کا دن، سید الایام، یہی کہا جاتا ہے نا، سید الایام، دنوں کا سردار، جمعے کا دن، اپنی برکتیں اس کی۔ پھر کہنے لگا یا علی یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہے؟ نماز کا۔ بہترین عمل نماز ہونا چاہیے۔ یا علی یہ بتائیے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ رمضان کا مہینہ، اللہ کا مہمان بنتا ہے۔ کہ اللہ یا علی میں نے تینوں سوالات کئی سارے لوگوں سے پوچھے، اصحاب رسول سے پوچھے، سب نے یہی کہا جمعے کا دن، نماز اور رمضان کا مہینہ۔ مولا کیا آپ بھی یہی سوچتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں علی کے علاوہ اگر کسی سے بھی پوچھے گا یہی جواب ملے گا، لیکن علی کی سوچ مختلف ہے۔ اب علی کی سوچ کیا ہے؟ امام کے جواب کو سنیے اور محظوظ ہوئیے کہ امام نے کیا کیفیت بتائی ہے کہ دیکھو کس مقام پر تمہیں پہنچنا ہے۔ امام فرماتے ہیں بہترین دن وہ دن ہے کہ جس دن تجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت آ جائے۔ یعنی امام جمعے کی بات نہیں کر رہے، بہترین دن تیری زندگی کا وہ ہے کہ جس میں تیرا ایمان سلامت ہو، اسلام پر تو موجود ہو، ولایت امیر المومنین پر موجود ہو، اور تجھے موت آ جائے۔ اس سے بہترین دن نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت ہو جس دن۔ پھر امام فرماتے ہیں بہترین مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تجھے یہ توفیق مل جائے کہ خدا کی بارگاہ میں جا اور جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کتنے لوگوں کے رمضان گزر جاتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے۔ مہینہ بہترین ہونے سے کیا؟ بہترین مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تجھے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے کہ خدا کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لے، تو پھر وہ رمضان کا مہینہ نہ بھی ہو لیکن تجھے توفیق مل گئی خدا کی بارگاہ میں جانے کی، بہترین مہینہ ہے تیرے لیے۔ بہترین عمل کون سا ہے؟ امام فرما رہے بہترین عمل وہ عمل ہے کہ جو عمل تیرے خلوص کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یعنی نمازیں تو پڑھ رہا ہے، تجھے نہیں معلوم قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ تیرا بہترین عمل وہ ہے کہ جو تیری پاکیزگی کی وجہ سے، تیرے خلوص کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو یاد رکھیے علی ابن ابی طالب کا سمجھانے کا انداز، بتانے کا انداز منفرد ہے، اور ہماری تربیت امام علیہ السلام نے اسی انداز میں کی۔ ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجیے اور آپ کی زحمت تمام ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایتھکس کی بات ہو رہی ہے مولا کائنات کی۔ مولا کائنات نے ہمیں ایتھکس سکھائی۔ ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر یاد رکھیے کچھ بیسک ایتھکس ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، اور امام علیہ السلام نے وہی بنیادی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ یعنی امام نے مشکل کام نہیں بتایا کہ فلانا کام کر لینا بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا ہم جاتے ہیں بڑے بڑے کاموں کی طرف، اپنی چھوٹے چھوٹے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امام فرما رہے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اپنی زندگی کے اندر سچائی کو مقدم رکھو، سچ بولنے کو مقدم رکھو، چاہے سچ بولنے کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو رہا ہو، اور خبردار جھوٹ نہ بولنا، چاہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو۔ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ تھوڑے سے فائدے کی خاطر
بیچنے بھی نکلتے ہیں کسی چیز کو تو ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی اس کے اندر کیا خرابی ہے، تو کہتے دیکھ لو، حالانکہ پتہ ہوتی ہے تمہیں، دیکھ لو، بس دیکھ سنبھل کے دیکھ لو، جو دکھ جائے لے لو۔ جبکہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ سچ بولو چاہے کوئی نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، اور جھوٹ سے بچو چاہے فائدہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اپنی زندگی کے اندر یاد رکھیے، ہر کیفیت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی لائف کے اوپر۔ جب آپ سچ بولیں گے نا، خود پاکیزگی کا احساس کریں گے، خدا کی مدد شامل حال ہوگی۔ اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے، جب وہ ذمہ داری لے رہے ہیں تو انسان آگے بڑھے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، بڑا کمال کا جملہ ہے، میں نے جتنی حدیثیں پڑھی اس میں سے ایک، اس جملے کو میں بہت اپنے دل کے قریب محسوس کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ آسان سے انداز میں سمجھاتا ہوں۔ امام بارگاہ سے آپ باہر نکلیں گے، آپ دیکھیں گے لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں دین کیا ہے؟ ہر کسی کو بہترین دین پتا ہوگا، مطمئن ہوں۔ ہر کسی کو پوچھیں گے دین کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سب کو پتا ہوگا کہ دین کیا ہے۔ لیکن پھر دوسرا سوال، جتنا پتا ہے اس پر عمل کرتے ہو؟ یعنی ہم میں سے ہر کسی کو بہت کچھ پتا ہے اور سب کچھ پتا ہے، یعنی اتنا پتا ہے کہ مولوی کو بھی سکھانے نکلیں گے۔ لیکن پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنا پتا ہے اس میں سے کتنے پر عمل کرتے ہو؟ امام فرمانے تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اب دو طریقے ہیں، یا تو میں عمل کو اتنا بڑھاؤں کہ باتوں تک آ جائے، یعنی جتنی بڑی بڑی میں باتیں کر رہا ہوں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے پوچھیں نیکیوں کے بارے میں سب بتائیں گے، فلانا کام اتنا اچھا کام ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اچھا تم نے کتنے کیے بھائی؟ خاموشی۔ یا تو عمل بڑھا کے باتوں تک لے آؤ، یا پھر دوسرا سولوشن کیا ہے؟ باتیں کم کر کے عمل تک لے آؤ، جو کہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ عمل کو بڑھانا مشکل ہے، مثلا باتوں کو کم کرنا آسان ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرے، خاموش رہے، عمل جتنا ہوگا کردار میں اثر اتنا نظر آئے گا۔ یعنی میں اچھائی کی باتیں کرتا رہا ہوں، میری زندگی کے اندر اچھائی نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو سامنے والا بھی بولے گا کہ بس ادھر ادھر کی پھینک کر جا رہا ہے، باتیں کر کے جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسرا جملہ امام فرماتے ہیں کہ گفتگو کے وقت محتاط رہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کے بارے میں رائے زنی نہ ہو، کسی کے عیب کا اظہار نہ ہو۔ جب بھی باتیں کرو محتاط رہو، کسی تھرڈ پارٹی کے بارے میں تمہیں بولنے کا اختیار نہیں ہے، جب تک، روایت کے جملے یہاں تک ملتے ہیں کہ جب تک تم اپنے عیبوں سے مطمئن نہ ہو جاؤ کسی کے عیب کے بارے میں بات مت کرنا۔ یعنی اگر میں مطمئن ہوں کہ میں 100% پاک و پاکیزہ ہوں، میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا ایسا، مجھ میں 10 خرابیاں ہوں گی، آپ میں 5 ہوں گی، کسی میں 3 ہوں گی، کسی میں 4 ہوں گی، خرابیاں ہر کسی میں ہوں گی۔ تو جب تک تمہارے اندر خرابیاں ہیں تم کسی دوسرے کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہو؟ اختیار ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر انسان اپنی زندگی کے اندر لے آئے علی ابن ابی طالب کی ذات سے، تو کردار تبدیل ہو جائے گا، پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہماری کردار کی کوتاہی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم موت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ موت اگر کسی کو آ جائے اچانک سے، ہمیں اختیار دیا جائے کہ بھائی تمہارے پاس اختیار ہے، کون راضی ہوگا؟ کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ وہ اس جگہ کو ویران کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اہل بیت کے گھرانے میں ایسے جوان بھی موجود تھے کہ تاریخ نے لکھا کہ جب امام نے اپنے ایک جوان سے سوال کیا کہ موت کو کیسا پاتے ہو، موت تمہیں کیسی نظر آتی، تو جواب ملا احلا من العسل، چچا جان موت کو شہد سے زیادہ میٹھا پاتا ہوں۔
عجیب جوان تھے حسین کے گھرانے کے، کہ جو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا پا رہے تھے۔ صاحب خانہ کی خواہش ہے کہ آج حسن کی قربانی کا تذکرہ کیا جائے۔ پچھلی مجلس میں آپ نے سنا کہ ایک تیاری میرے مولا کائنات نے کی تھی عباس کی صورت میں، اور ایک تیاری حسن مجتبیٰ نے کی تھی قاسم کی صورت میں۔ روایتوں میں جملہ لکھا ہے کہ جب میرے مولا حسن کا آخری وقت آیا نا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کر اس کے گلے میں ایک تعویذ کو باندھا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا جب زندگی کا سب سے مشکل اور کٹھن ترین وقت آ جائے نا، تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیزو، جب شب عاشور آئی ہے نا، قاسم اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مولا عاشور کے دن کا حال سنا رہا ہے کہ دیکھو کل اکبر بھی شہید ہو جائیں گے، کل عباس بھی شہید ہو جائیں گے، کل حبیب بھی گزر جائیں گے، کل مسلم ابن اوسجہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ بچہ انتظار کر رہا ہے کہ چچا کب میرا نام لے اور میری شہادت کا تذکرہ بھی کرے، لیکن حسین اس بچے کے نام کا تذکرہ نہیں کرتے۔ روایتوں نے جملہ لکھا، ایک مرتبہ بچہ اٹھتا ہے، کونے پہ جا کر بیٹھتا ہے، اپنے سر کو زانوں پہ رکھتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ حسین دیکھتے ہیں کہ بھائی کے دل کا ٹکڑا رو رہا ہے، ایک مرتبہ بلاتے ہیں، قریب بٹھاتے ہیں، قاسم کیا بات ہے؟ کہا چچا میرا نام نہیں آیا، تذکرہ نہیں آیا۔ میرا مولا ایک عجیب جملہ کہتا ہے، قاسم کل علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، قاسم کل علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ روایتوں کے جملے ہیں، قاسم نے جیسے یہ سنا علی اصغر شہید ہو جائے گا، ایک مرتبہ جلال میں کھڑا ہوا، کہا چچا کیا فوج اشقیہ خیموں میں داخل ہو جائے گی کہ علی اصغر شہید ہو؟ چچا کیا فوج اشقیہ خیموں میں داخل ہو جائے گی کہ علی اصغر شہید ہو جائے گا؟ لیکن ابھی بھی حسین نے نام نہ لیا۔ ایک مرتبہ بچہ روتا ہوا ماں کی پاس آیا، ماں کو کہنے لگا چچا سب کی قربانی کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن میری قربانی کا تذکرہ نہیں کر رہے، نہیں معلوم مجھے اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ روایتوں کا جملہ ہے کہ ام فروا حسین کی خدمت میں آئی، کہا آقا کیا میرے بچوں کا نام شہیدوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا میرے بیٹے کا نام موجود نہیں ہے؟ حسین نے عجیب جملہ کہا ہے، ام فروا تیری قربانی سب سے زیادہ قبول ہونے والی قربانی، تیری قربانی سب سے زیادہ قبول ہونے والی قربانی ہے۔ عزیزو، یہ جملہ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب قاسم گئے ہیں نا میدان میں، روایتوں کے جملے ہیں کہ جب قاسم شہید ہوئے ہیں، جب قاسم پر حملہ ہوا، ایک مرتبہ جوان اپنے چچا کو آواز دیتا ہے، السلام علیک یا اماں، میرے چچا سلام قبول کیجئے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جیسے ہی حسین نے قاسم کے سلام کو سنا نا، بڑی تیزی سے دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ جب قاسم سواری سے زمین کی طرف آئے، ارے پیر زین میں الجھا اور قاسم زمین پر اس انداز میں آیا کہ گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہو گیا۔ اور جب حسین قاسم کے لاشے پر پہنچے، ارے لاشا تو سلامت نہ ملا، جسم کے ٹکڑے ملے۔ روایت کا جملہ ہے کہ قاسم کے لاشے کو اٹھایا، گٹھڑی میں جمع کیا، ارے اپنے کاندھے پر لے کر آئے، گنجے شہیدہ میں رکھا، ایک جملہ کہا، حسین غریب ہو گیا۔ ام فروا نے منظر دیکھا، وہ ماں کی جس کو بڑی تمنا تھی اپنے بچے کو دولہا بنتا ہوا دیکھے، اپنے بچے کے لاشے کے ٹکڑوں کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، الہی تقبل منا، اے خدا فروا کی اس قربانی کو قبول۔ الا لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون ما تبع حسين